السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دی کرنٹ افیئر، میں ہوں احسن شہزاد۔ ناظرین، فیض حمید کے خلاف بڑی کارروائی جاری ہے اور خواجہ آصف کہتے ہیں کہ فیض حمید جو ہے ملک کے ساتھ انہوں نے غداری کی ہے اور ان کو سزا ہونی چاہیے، اور فوج کی تحویل میں ہے فیض حمید صاحب۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے، اور سابق وزیر اعظم بانی پی ٹی آئی یہ بھی ان کے ساتھ ملوث ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تحریک لبیک کے ساتھ بھی فیض حمید کے تعلقات تھے اور ملک کو نقصان پہنچایا ہے انہوں نے فیض حمید نے۔ تو آج اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں محمد سلیم بھٹی صاحب، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، ان سے بات کریں گے فیض حمید کے بارے میں۔ کیا فیض حمید کے خلاف جو بڑی کارروائیاں کی جا رہی ہیں، کورٹ ماشاء اللہ کیا جا رہا ہے سارا کچھ، کیا یہ فیض حمید صاحب بچ سکیں گے؟ کیا سزا موت ہوگی یا پھر عمر قید ہوگی؟ اب سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سزا موت ہو ان کو، اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ عمر قید بھی ہو سکتی ہے ان کو، کیونکہ ملک کے خلاف سازش کی ہے انہوں نے۔ سر کیا کہیں گے؟ ایک طرف سے رپورٹیں آ رہی ہیں کہ جی ان کو سزائے موت سنائی جائے گی، اور دوسری طرف یہ بھی رپورٹیں آ رہی ہیں کہ جی ان کو عمر قید ہوگی فیض حمید صاحب کو۔ احسن صاحب، پہلے مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو فیصلے آپ سنا رہے ہیں یہ پہلے سے طے شدہ ہیں کہ فیض حمید صاحب نے اگر کوئی غلطی کی ہے اور اس کے اگینسٹ ان کا جو ہے کورٹ مارشل ہمارا ادارہ کر رہا ہے، یہ ایک روٹین کی بات ہے، ہاں جی، ٹھیک ہے نا؟ کوئی بھی شخص کسی بھی جگہ ملازمت کرتا ہے اور وہ وہاں اپنی ڈیوٹی سر انجام جب دے رہا ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی مطلب اس سے کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اور بلا شبہ مطلب ان سے بھی غلطیاں ہوئیں، لیکن اس کو کیا مطلب مجھے یہ بتائیں کہ آپ پہلے سے مطلب یہ باتیں کوٹ کر دینا، میرا یہ کہہ دینا کہ جی ان کو سزائے موت ہوگی، یا آپ کا یہ کہہ دینا نہیں جی ان کو سزائے موت نہیں عمر قید ہوگی، تیسرا بندہ اٹھ کر یہ کہہ دے کہ نہیں جی ان کو 24 سال کی قید بامشقت ہوگی، بڑے دعوے کرتے ہیں کہ وہ کیا یہ مناسب ہے؟ کے خلاف بھی یہ بھی بڑے دعوے کرتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے کہ جی دونوں کو جی سزائے موت ہو، بانی پی ٹی آئی بھی ملوث ہیں اور وہ انہوں نے ملک کے ساتھ غداری کی ہے، اور فیض حمید بھی ملوث ہیں، ہو سکتا ہے ان کو سزائے موت ہو ان کو۔ وہ تو سریعام کہہ رہے ہیں ٹی وی چینلز کے اوپر فیصل واڈا صاحب ماشاءاللہ خود ایک بڑے آدمی ہیں، میں کیا مطلب ان کی بات پہ تبصرہ کروں اب جو ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کے تبصرے پبلک میں مطلب میڈیا چینلز پہ ہاؤسز پہ مطلب بیٹھ کے ہمیں ڈسکشن کرنی چاہیے۔ کہ دیکھیں کوئی بھی ادارہ ہوتا ہے اس کی ایک پریسٹیج ہوتی ہے، جہاں تک پاکستان آرمی ہے، پاکستان کی سوورنٹی کے لیے پاکستان آرمی جو ہے ایک بڑی امپورٹنٹ مطلب حیثیت رکھتی ہے، تو مطلب پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ کسی ادارے کا کوئی فرد اگر غلطی کرتا ہے تو اس کو پبلسائز کیا جائے یا بتایا جائے۔ کہ دنیا میں تو لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ امریکہ کا آرمی چیف کون ہے، اور روس کا آرمی چیف کون ہے، یوکرین کا کون ہے، شام کا کون ہے، یوگنڈا کا کون ہے۔ پاکستان بھی سارا کچھ ہی ہوتا ہے، آخر ضرورت کیا ہے اس کی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فیض حمید صاحب نے غداری کی ہوگی ملک کے ساتھ؟ دیکھیے جہاں تک ان کے مطلب عمل کا تعلق ہے، ڈیفینیٹلی جس طریقے سے مطلب پاکستان میں ماضی میں سیاسی طور پہ عوامل روبہ عمل رہے، تو اس میں مطلب ان میں ہمارے جو بدقسمتی سے ہمارے اداروں کے کچھ افسران ضرور ملوث رہے۔ جیسے دیکھیں نا مطلب اکیلے یہی نہیں، جیسے ابھی آپ تحریک لبیک کی بات کر رہے تھے کہ تحریک لبیک کے دھرنے میں راولپنڈی اسلام آباد میں مطلب جو ہے وہاں پہ فیض آباد بیٹھ کے وہاں پہ چیک تقسیم کیے جا رہے تھے، لفافے دیے جا رہے تھے جس میں نوٹ تھے کہ اب آپ کی ڈیوٹی پوری ہوگی اور آپ یہ چلے جائیں۔ یہ بھی مطلب ایک غلط رد عمل ہے جو ہمارے اداروں کو نہیں کرنا چاہیے۔ میری یہ گزارش ہے مطلب آپ کے چینل کے توسط سے کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ آئین کے مطابق اپنی جتنی بھی ڈیوٹیز ہیں اس کو فالو کریں، جو آئین ان کو کہتا ہے، جس مقصد کے لیے کوئی ادارہ بنایا گیا ہے وہ کریں۔ جہاں تک پاکستان آرمی کا تعلق ہے، پاکستان آرمی کا ہمارا بچہ ہمارے ملک کا اس کی عزت کرتا ہے، اور پاکستان آرمی جو ہے ہمارے ملک نہیں ہماری بھی حفاظت کے لیے موجود ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حالانکہ آرمی کے کچھ لوگوں کے ساتھ شدید ترین اختلافات رہے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے جو ہے وہ جنرل ایوب اور جنرل یحییٰ کے ساتھ جو اختلافات رہے، اس کے بعد جنرل ضیاء الحق نے بھی جس طریقے سے مطلب ان کے خلاف کیس چلایا اور ان کو پھانسی کی سزا بلکہ پھانسی پر چڑھا دیا، جس کو آج بھی سپریم کورٹ ہماری معافی مانگی اور اس نے کہا کہ نہیں جی دنیا بھر نے کہا کہ جوڈیشل مرڈر تھا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی فوج پہ انگلی نہیں اٹھائی۔ ہم نے ضیاء الحق کو تو ضرور حرف تنقید بنایا، اس کی مخالفت کی، اس کے ایکٹس کی۔
اب دیکھیں نا جیسے یا مشرف کا دور بھی تھا خواجہ تو آصف اس میں صاحب بھی کہتے مطلب ہیں میاں صاحب، جیسے خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ جی بانی پی ٹی آئی ملوث ہیں اس میں، دونوں کو سزا ہونی چاہیے، آلریڈی ان کو وہ سزا بھگت رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے جیل میں ہے۔ اس کے بعد بیرسٹر سیف صاحب کا بیان آتا ہے کہ جی فیض حمید صاحب کا اور فوج کا اندرونی معاملہ ہے، یہ اس کو پی ٹی آئی کے ساتھ نہ ملائیں، نہ جوڑیں اس کو۔ دیکھیں جہاں تک تعلق ہے مطلب خواجہ آصف صاحب کا، ماشاءاللہ خواجہ آصف صاحب ایک بڑے سینئر سیاستدان ہیں اور اس وقت ملک کے وزیر دفاع ہیں اور وہ چیف کمانڈر ہیں آرمی کے جتنے بھی ادارے ہیں، مطلب نیوی ہو، ایئر فورس ہو یا بری فوج ہو ہماری، اس کے سربراہ وہی ہیں دیکھا جائے تو آئینی طور پر۔ اور لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ مطلب کہ ہمارے جو وزیر دفاع ہوتے ہیں ان کی حیثیت ایک ڈمی سے زیادہ نہیں رہتی، چیف آف آرمی سٹاف جو ہے وہ زیادہ مطلب کرتا رہے۔ اگر یہ لوگ اپنی ڈومین میں رہیں، کانسٹیٹیوشنل میں جتنے بھی آرمی کے افسران ہیں، جنرلز ہیں، تو یہ بات ہی نہ ہو۔ اور جہاں تک خواجہ صاحب کا کہنے کا تعلق ہے کہ جی اس میں مطلب خان صاحب کے ساتھ مطلب وہ ملوث تھے، تو ڈیفینیٹلی اس میں مطلب حقیقت تو کچھ نہ کچھ ضرور ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جہاں تک اب ان کی ہے کورٹ مارشل کا تعلق، دیکھیں یہ فوج کا ایک اندرونی عمل ہے، بالکل اندرونی معاملہ ہے۔ اس پہ میں نہیں سمجھتا کہ مجھے اور آپ کو رائے زنی کرنے کا کوئی حق ہے، جبکہ ابھی اس کی پروسیڈنگ چل رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی ان پہ فرد جرم عائد ہوئی ہے، فرد جرم عائد ہونے کے بعد ان کی مطلب انویسٹیگیشن کچھ ہو چکی ہوگی یا کچھ ہوگی، اور جو کاروائی ان کی ہوگی، ادارہ جو ان کو سزا دے گا وہ دے، مطلب اگر انہوں نے کوئی غلطی کی ہے تو، اور اگر انہوں نے غلطی نہیں کی تو ان کو چھوڑ دے گا۔ یہ بھی ساتھ خبریں آ رہی ہیں کہ جو 9 مئی والا جو واقعہ ہوا، اتنا بڑا سانحہ ہوا، اس میں بھی ملوث ہیں فیض۔ دیکھیں فیض حمید صاحب کی اکیلے کی بات نہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو آرمی سے ریٹائر بھی تھے اور آرمی کے سرونگ لوگ بھی تھے، ان کا بھی جو مطلب ٹھیک ہے نا۔ تو اب جب یہ پنڈورا باکس کھل ہی گیا ہے تو اس میں تو بہت سارے پردہ نشینوں کے نام آئیں گے۔ یہ فیض حمید صاحب پر بات نہیں رکے گی کہ آپ مطلب یہ کہیں کہ جی جنرل فیض حمید صاحب کا کورٹ مارشل ہو گیا، یا اگر مطلب وہ ملوث پائے گئے اور ان کو سزا دے دی گئی تو یہ بات ختم ہو جائے گی۔ یہ بات بہت اوپر تک جائے گی۔ پھر اس میں مطلب دیکھیں نا، کچھ زمانے میں مطلب جو ہے ہمارے جو موجودہ آرمی چیف ہیں حافظ صاحب جو ہیں، ان کا بھی مطلب عمل دخل کہیں نہ کہیں موجود تھا۔ جب یہ پرانی باتوں جو آپ ادھیڑیں گے تو پھر یہ میاں نواز شریف کے ساتھ اور ان کی حکومتوں کے ساتھ، اور پھر جو ہے یہ مریم نواز صاحب کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بھی بہت سارے پھر زیر بحث آئیں گے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ مطلب کہ ان باتوں کو، اس میں سیاسی لوگ بھی پھنسیں گے کہ نہیں پھنسیں گے، گرفت میں آئیں گے؟ دیکھیں جہاں تک سیاسی لوگوں کا تعلق ہے، اب آئین میں آپ نے ترامیم کر کے مطلب جو ہے اس ملک کی حالت تو یہ ہو گئی ہے کہ بدل دی ہے کہ سیاسی لوگ بھی اس میں آئیں گے، وگرنہ سیاسی لوگوں کا احتساب کرنے کے لیے ہماری سپریم کورٹ موجود ہے، ہائی کورٹ موجود ہے۔ آپ ادھر ان کو مطلب کٹہرے میں لے کر آتے اور ان کے خلاف جو کارروائی بنتی تو آپ کرتے۔ انصاف کے اب عملی تقاضا تو یہی ہے، لیکن اب آپ نے مطلب جو ہے مطلب چونکہ کورٹ مارشل تک کی اجازتیں دے دی ہیں آئین کے ذریعے کہ یہ لوگ جو ہیں مطلب ادھر بھی مطلب طلب کیے جا سکتے ہیں، تو اب بات آگے چلے گی ڈیفینیٹلی۔ کیا یہ فوجی احتساب کرے گی یا پھر دوسری ہماری جو عدالتیں ہیں وہی کریں گے احتساب ان کا؟ دیکھیں احتساب تو دونوں کو کرنا چاہیے۔ فوج اگر احتساب کرتی ہے، کوئی مطلب سزا دیتی ہے، تو اس کی اپیل بھی تو پھر سپریم کورٹ میں ہوگی نا۔ یہ تو ختم تو نہیں ہو جائے گا معاملہ یہاں پہ۔ جہاں تک سپریم کورٹ کا تعلق ہے، سپریم کورٹ کو بھی عمل کرنا چاہیے۔ جب ججز جو ہیں وہ ہمت سے، حوصلے کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ فیصلے کریں گے اور بغیر کسی خوف کے، ججز بھی مطلب دیکھیں نا ہمارے مطلب وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ان کو جنرل ضیاء الحق نے مطلب مولوی مشتاق کو اور دوسرے لوگوں کو چوڑیاں ان کی کسیں تو وہ مطلب جا کے بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کھڑے ہو جائیں؟ ہاں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بڑا فیصلہ ہے، آپ کو پتہ ہے بڑا یعنی کہ کاروائی ہونے جا رہی ہے، اور جو بھی فیصلہ دے گا سوچ سمجھ کے فیصلہ دے گا، کوئی بھی جج ہوگا، ڈیفینیٹلی سوچ سمجھ کے دینا بڑا چاہیے۔ پریشر ہوتا ہے، پریشر تو ڈیفینیٹلی ہر چیز پر ہوتا ہے، کیونکہ فوج کر رہی ہے احتساب، اس کا فوج کر رہی ہے، کوئی سیاستدان نہیں کر رہی، فوج کر رہی ہے، فوجی بننے کا فوج ہی کر رہی ہے، فیصلہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ میری تو یہ خواہش ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ فوج کے افسران جو ہیں مطلب وہ بھی جب اس فیصلے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنی تحقیقات کے ساتھ اس کو کوئی فیصلہ جاری کریں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر ایمانداری پر کریں، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ دیکھیں میں کسی کے خلاف ذاتی طور پہ کوئی مجھے رنجش نہیں ہے، کچھ جنرل فیض حمید صاحب ہوں، جنرل کوئی باجوہ صاحب ہوں، جنرل مطلب ضیاء الحق تھے یا مطلب مشرف صاحب تھے، ہم نے ان کے خلاف بہت جدوجہد کی پاکستان پیپلز پارٹی نے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی بھی مطلب ہم ایسے کسی بھی غیر آئینی مطلب فیل کی جو کوئی بھی شخص یا کوئی بھی ادارہ کرے،
ہم اس کے حق میں قطع نہیں جائیں گے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی تو تاریخی جمہوری جدوجہد کے ساتھ عبارت ہے آمریت کے خلاف ہو، چاہے وہ شخصی آمریت ہو یا فوجی آمریت ہو. ہم تو پھر دوسرے لوگ کیوں فیصلہ سنا رہے ہیں کہ جی ان کو سزائے موت ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، عمر قید ہونی چاہیے؟ پھر ایسا تو نہیں کرنا چاہیے نا، غلط بات ہے. میں تو نہیں سمجھتا کہ مطلب کسی کو بھی رائے دہی کا بھی حق ہے ان پر، کیونکہ یہ تو فیصلے پر اثر انداز ہونے والی بات ہے کہ آپ کمانڈر ان چیف ہیں اور آپ پہلے کہہ دیں کہ جی اس کو پھانسی ہوگی، تو اس کا مطلب ہے کہ مطلب آپ جو وہاں پہ کورٹ مارشل کرنے والے افسران ہیں ان کے اوپر آپ پریشر ڈال رہے ہیں. یہ تو نہیں ہونا چاہیے. یا مطلب مجھے بھی یا فیصل واڈا صاحب کو بھی یا کسی اور تیسرے فرد کو بھی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی بات مناسب ہے یہ کہ رائے دہی کریں. مطلب جب فیصلہ آ جائے گا تو پھر دیکھی جائے گی. فیصلوں پر آپ تنقید کر سکتے ہیں کہ تحریک لبیک کے ساتھ ان کے ساتھ تعلق ہوں گے. دیکھیں جی جہاں تک تحریک لبیک ہے، جس طریقے سے راتوں رات مطلب وہ وجود میں آئی اور راتوں رات مطلب وہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگ گئی کہ پورا پاکستان اٹھ کے چلنے لگ گیا، ایسا آج تک کبھی نہیں ہوا کہ کوئی سیاسی جماعت جو ہے سیاسی جد و جہد کے بغیر سامنے آئی ہو اور کامیاب ہوئی ہو. آپ دیکھیں کہ مطلب بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ انہوں نے مارشاء اللہ کی گود سے جن بھی سیاسی پارٹیوں نے جنم لیا، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ انہوں نے بھی تو ضیاء کی گود سے جنم لیا نا، تو انہوں نے بھی مطلب دیکھیں جمہوریت کی بجائے مارشل لاؤں کو ہی سپورٹ کرتے رہے. یہ ٹھیک ہے، بٹ بریک کا ٹائم ہے، بریک کا ٹائم ہے، ناظرین شامل کرتے ہیں بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین بات ہو رہی تھی فیض حمید کے حوالے سے. سر کیا سمجھتے ہیں فیض حمید صاحب کے اوپر اتنے اب دفعات لگا دیے گئے ہیں، کیا یہ باہر نکل پائے گا کہ نہیں؟ اب دیکھیں بات پھر وہیں آ جاتی ہے، باہر نکل پائے گا یہ نہیں آ پائے گا. جہاں تک ان دفعات کا تعلق ہے اگر تو وہ واقعی سچ ثابت ہوتی ہیں پھر تو لازمی بات ہے ان کا نکلنا مشکل ہے، سزا ہی سزا ہوگی ان کو. اب ان دفعات کے بعد جو ہے فیصلہ کیا دیتی ہے کورٹ جو ہے ماشاء اللہ کی جو کورٹ ملٹری کورٹ جو ہے، آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے، کیا فیصلہ آئے گا؟ دیکھیں پھر بات وہی آ جائے گی جس کی میں نے نفی کی ہے کہ جب میں دوسروں کو مطلب رائٹ نہیں دیتا، چاہے وہ وزیر خارجہ ہمارے دفاع ہی کیوں نہ ہو، کہ آپ اس پہ رائے دہی کریں، تو پھر آپ مجھ سے مطلب رائے دہی کروا کر پھر میرا خیال ہے کہ وہ جسٹ ریسٹ جوڈیکیٹا جو ہماری ایک اصطلاح ہے قانون کی، اس کی مطلب جو ہے مطلب اس طرح لے کے جا رہے ہیں مجھے کہ کیس جو ہے وہ زیر سماعت ہے اور میں اس کے اوپر رائے دہی کر کے جو ہے اس کے اوپر اثر انداز ہونے والی بات کروں. مجھے تو لگتا ہے یہ ہے کہ ہمارا میڈیا جو ہے اس کو بھی کسی نے مطلب یہ پش کر دیا ہے کہ آپ آئیں اور سب لوگ جو ہے اسی مطلب کہانی کو لے کر آپ چلیں. کیا ہمارے پاس کچھ اور بات نہیں ہے کرنے کے لیے؟ اس ملک کے مسائل جو ختم ہو گئے ہیں، کیا اس ملک میں عام آدمی کو تعلیم مل رہی ہے؟ کیا اس ملک میں صحت کے مسائل حل ہو گئے ہیں؟ کیا ہمارے ہاں کے جو نوجوان ہیں ان کو روزگار مل رہا ہے؟ کیا ہمارے غریب کو روٹی مل رہی ہے؟ کہ بھوک ختم ہو گئی ہے؟ کہ غربت اور افلاس کا خاتمہ ہو گیا ہے؟ کیا ہمارے ملک کے جو بوڑھے لوگ ہیں، آج میں اور آپ کچھ جوان نظر آ رہے ہیں، ہم نے بھی کل بوڑھے ہونا ہے، کیا ہمارے بوڑھے لوگوں کو ان کے حقوق مل گئے ہیں؟ کہ بڑے لوگ جو ہیں مطلب نون لیگ نے تو کلیئر کر دیا ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، مہربانی کریں مطلب نون لیگ نے کلیئر کر دیا کہ یہ تو 9 مئی کے واقعے میں ملوث ہے. یہ بھی فیض حمید وہ کلیئر کہہ دو، وہ تو کہتے ہیں شیشہ سامنے آ چکا ہے، سزائیں ہونی چاہیے. دیکھیں یہ ان کا کہنا ہے، یہ ان کا کہنا ہے، جب تک کورٹ کے اندر ثابت نہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا. میں بھی قانون کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، سیاست کا بھی طالب علم ہوں، اور آپ بھی ماشاء اللہ مطلب تعلیم یافتہ ہیں. جب تک کوئی فیصلہ مکمل سامنے نہ آ جائے آپ اس پہ رائے دہی کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں فیصلوں پر تو آپ رائے دہی کرنے کا آپ کو قانونی اور آئینی حق موجود ہے، لیکن اگر کیس ہی قابل سماعت ہے اور ہم کہہ دیں کہ نہیں جی اس کو تو بری ہو جائیں گے جی، یہ بالکل یہ تو وہی بات ہوگی جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہے وہ ماشاء اللہ کی عدالتوں میں اور دیگر عدالتوں میں کیسز ان کے زیر سماعت ہوتے تھے، اور کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے اٹھ کے کہنا شروع کر دیتے، نو جی ہم 10 سال کی سزا ہوگی، یہ گیا جی ان ساری عمر واسطے. تو یہ تو بات نہیں ہے نا. جیسے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ان کو جوڑا جا رہا ہے، اور پی ٹی آئی کے لوگ اب گرفتار ہوں گے. ویسے نہیں، گرفتار تو ڈیفینیٹلی وہ پہلے بھی ہیں اور ان کو سزائیں بھی آنا شروع ہو گئی، کچھ ان کو سزائیں بھی ملنا شروع ہو گئی ہیں. لیکن آپ دیکھیں نا کہ مطلب ایک اور بھی طرز عمل بہت غلط ہے. اگر آپ نے معافی دینی ہے سیاسی قیدیوں کو تو پھر تو میں یہ کہوں گا کہ آپ سب کو معاف کر دیں. ایک دفعہ مطلب جو ہے آپ جمہوریت کے لیے اور ان کو وارننگ دے دیں کہ دیکھیں آئندہ آپ یہ بغیر کوئی ایسی جمہوری جو ہے حرکت جو ہے نہیں کریں گے آپ جو آمریت کے حق میں جا رہی ہو، پاکستان کے آئین اور پاکستان کے قانون کے خلاف، ٹھیک ہے نا. اور وقتی طور پہ اس وقت چونکہ بہت سارے معصوم لوگ اس 9 مئی کے واقعے میں جو ہے وہ بھی مطلب زیر عتاب آ گئے ہیں. ایسے لوگ بھی آ گئے ہیں وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، جو بے گناہ ہیں وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور جو گناہ گار تھے انہوں نے معافی نامہ دے دیا کہ جی ساڈا کوئی تعلق نہیں کا خان نال تھے، ہم سیاست چھوڑ رہے ہیں، ہم ملک سے باہر جا رہے ہیں. وہ مطلب اپنے سانسیں لے کے باہر چلے گئے. تو ایسا این آر او تو نہیں، اور یہی این آر او خان صاحب بھی مانگ رہے ہیں.
یہ جو منتیں ترلے ہو رہی ہیں خان صاحب کی طرف سے، بی بی صاحبہ جو پنکی بشرا صاحبہ ہیں، یہ جو عدالت کے حکم سے باہر تشریف لے آئی ہیں اور جس طریقے سے وہ بھاگتی پھر رہی ہیں، تو یہ کیا مطلب اس میں شفافیت ہے کوئی؟ اس میں یہ ڈیل ہوئی آپ سمجھتے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی کچھ نہ کچھ دال میں کالا ہی ہے، اور بہت بڑا کالا ہے۔ وہ تو کہتے ہیں جو فیصلہ ہوا ہے صاف و شفاف فیصلہ ہوا، عدالتوں میں صاف و شفاف فیصلہ ہوتا تو پھر مطلب ابھی بھی ان کے خلاف کیسز چل رہے ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ NRO کرنے کے لیے کہ جی خان صاحب کو معافی دے دیں، اللہ کے واسطے معاف کر دیں، اور بھائی آپ ایسے کام کیوں کرتے ہو؟ دیکھیں نا، ابھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ PTI کے کارکنان کو انتشار پسند کیوں کہتے ہیں، شدت پسند کیوں کہتے ہیں؟ کیا انہوں نے اس ملک میں انتشار برپا نہیں کیا؟ کیا یہ شدت پسندی کی طرف قوم کو نہیں لے کر جا رہے؟ کیا ہمارا آج کا جو نوجوان جو خان صاحب کا شیدائی ہے، کیا وہ گلے نہیں پڑتا آپ کے؟ پیپلز پارٹی کا تو کوئی بندہ کسی کا گریبان نہیں پکڑتا۔ بالکل پڑتا ہے۔ ماضی میں اداروں کے خلاف برا بلا کہا گیا، آپ کو بھی پتہ ہے کسی نے کہا، ان کے خلاف بھی تو پھر ایسی کارروائیاں ہونی چاہیے نا، سب کے خلاف ہونی چاہیے، عدالتوں میں ہونی چاہیے کارروائیاں۔ قانون تو پھر بلا امتیاز ہونا چاہیے، کاروائی بلا امتیاز ہونی آپ کیا چاہیے۔ سمجھتے ہیں قانون ہے ہمارے پاکستان میں؟ قانون تو پاکستان میں ہر ایک ہی ہے، لیکن بدقسمتی یہ اس میں امپلیمنٹیشن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ قانون تو یہ بھی ہے کہ مطلب آپ دھواں چھوڑتی ہوئی گاڑی سڑک پہ نہیں لا سکتے، قانون تو یہ بھی ہے کہ آپ کسی کا چالان کر دیں گے، لیکن یہ یہاں ہوتا کیا ہے، آپ ایک سپاہی کو پکڑتے ہیں کرپشن کے الزام میں، وہ اینٹی کرپشن والوں کو پیسے دے کے چھوڑ جاتا ہے۔ ہمیں خود بھی تو خلوص کا مظاہرہ کرنا چاہیے نا۔ قانون پر سب سے پہلے مجھے خود عمل درآمد کرنا ہے، میں خود قانون کی پاسداری کروں گا، قانون پر چلوں گا، تو پھر میں آپ سے توقع کر سکتا ہوں کہ آپ بھی قانون کے مطابق کام کریں۔ یہاں تو پوری قوم جو ہے، ہمارے رویے بہتر کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے رویے بگڑے ہوئے ہیں، ہم بحیثیت قوم تو کہیں بھی ہم مظاہرہ ہی نہیں کر رہے، ہم ایک ہجوم کی طور پر سامنے آ رہے ہیں، ہجوم کی صورت میں بھاگے پھر رہے ہیں۔ ملک میں کچھ بھی ہو، سارا مدعا جو ہوتا ہے وہ PTI جماعت کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے۔ جیسے اب آپ نے دیکھا فیض حمید کا مدعا، انہوں نے کہا جی PTI ملوث ہے، اور ہر کام میں PTI ملوث ہے، اور خان سنگھ کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، اور بانی PTI نے یہ بھی پہلے کہہ دیا تھا کہ میرے ساتھ کوئی ملاقات نہیں ہوئی، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے فیض حمید کے ساتھ، اس کے بعد بھی باوجود بھی جوڑا جا رہا ہے ان کے ساتھ۔ دیکھیں میں نے عرض کیا تھا، وہ نہ کر رہے ہیں، کلیئر کر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں، چاہے وہ سپریم کورٹ ہے، پارلیمنٹ ہے، جوڈیشری، اور یہ ہمارا جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ٹھیک ہے نا، یا کوئی بھی اور ادارہ ہے، ایون کہ آپ کا میڈیا بھی جو ہے، ہم سب کی کچھ حدود و قیود آئین اور قانون کے تحت واضح کر دی گئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم کیوں نہیں اس کو فالو کرتے؟ جب ہم اپنے ڈومین سے باہر نکل کر آپ کے اختیارات کو چھیڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ جی یہ ہمارا حق ہے، آپ کا بھی تو کوئی حق ہے نا، میرا حق تو اس وقت تک ہے، مطلب بنیادی طور پہ جہاں تک میرا ہاتھ جاتا ہے، لیکن اگر آگے آپ کی ناک ہے تو میرا حق ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ مجھے قانون یہ بھی سکھاتا ہے کہ میں نے آپ کے حقوق کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ لیکن بدقسمتی ہے یہاں پر ہمارے ادارے جو ہیں وہ اپنے حق کے نام کے پر جو ہے وہ بغیر آئین کے، بغیر قانونی جواز کے ساری کاروائیاں اور سارے عوامل کرتے پھر رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں فیض حمید کے اوپر جو کاروائیاں ہو رہی ہیں، یہ پرسنلی کاروائیاں ہو رہی ہیں کہ یہ ملک کی خاطر ہو رہی ہیں؟ یہ نہیں، میں نہیں سمجھتا، نہیں پرسنل والی بات نہیں میں سمجھتا، کیونکہ اگر پرسنل والی بات ہوئی نا تو پھر میں نے عرض کیا کہ یہ بات بہت آگے تک جائے گی، اس میں بہت سارے پردہ نشینوں کے نام آئیں گے۔ کسی بھی ادارے میں کوئی ایک شخص جو ہے وہ عقل کل نہیں ہوتا، نہ ہی اختیارات کا منبع ہوتا ہے، پوری ٹیم ہوتی ہے۔ اگر انہوں نے کچھ کیا تھا تو ان کے ساتھ جو اس وقت جو لوگ افسران موجود تھے وہ ساری ٹیم تھی، وہ سب نے مل جل کر کیا تھا، تو یہ تو پھر سب اس میں قانون کی گرفت میں آئیں گے۔ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فیض حمید صاحب سب کو اور اگر کوئی اسٹیٹمنٹ لیا جائے، کچھ غلط کیا ہے تو سب کو قانون کی گرفت میں میں کہہ رہا ہوں نا، جب فیض حمید صاحب سے اسٹیٹمنٹ لیا جائے تو وہ نام لیں گے تو گرفت میں تو آئیں گے، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے فوجی ادارے سے ہو۔ بالکل آنا چاہیے، جس نے بھی کوئی غلطی کی ہے وہ اس کی سزا بھگتے، وہ چاہے کوئی مطلب اسٹیبلشمنٹ کا ریٹائر افسر ہو اور یا کوئی سیویلین ہو۔ لیکن میری ایک گزارش ہے پوری قوم سے کی طرف سے، آپ میڈیا پر خاص طور پر، کہ دیکھیں ہر چینل پر یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ فوج ہمارا ایک پریسٹیجیس انسٹیٹیوٹ ہے، ٹھیک ہے نا، ہمیں اس انسٹیٹیوٹ کی پاسداری کرنی چاہیے اور اس کے وقار، عزت اور احترام کی خاطر اس چیز کو پبلک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک روٹین کا میٹر ہے، ایک افسر نے اگر کوئی غلطی کی ہے، ادارہ اس کے خلاف اگر کارروائی کر رہا ہے تو کارروائی کرے اور ختم بات۔
سر دیکھیں نا اس میں کیا پریشانی کی بات ہے؟ کون کرتا ہے؟ ہمارے یہ جوانی کرتے ہیں، جوانی کرتے ہیں. جب آپ رات کو سکون کے ساتھ سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، سردوں کے بعد یہی کرتے ہیں. اگر یہ ہمارے پاس نہ ہو تو آپ شاید آپ ہی یہاں پہ نہ ہو، میں بھی یہاں پہ نہ ہو. لیکن آپ دیکھیں نا یہ جوان کون ہے؟ یہ جوان کوئی آسمان سے اتری مخلوق تو نہیں ہے، یہ ہمارے بچے ہیں نا. بالکل ہمارے بھائی ہیں، بالکل آپ کے بچے ہیں، آپ کے بھائی ہیں، ہمارے اس قوم کے بچے ہیں. تو ہمیں تو ان کی بھی حفاظت کرنی چاہیے. اگر ہم ان کو آئین اور قانون کے مطابق تحفظ نہیں دیں گے تو یہ ہماری کیسے تحفظ کریں گے؟ اگر ہم کسی ادارے کو اللیگل کریں گے تو اس کا وجود ہی نہیں رہے گا. واقعی آج پاکستان کی فوج ہے تو پاکستان کی عوام کے ساتھ مل کر ہے، بالکل. جب تک یہ دونوں مٹھیاں ملی ہوئی ہیں تو یہ ادارہ ابھی کامیاب ہے اور اس ملک کی سوورنٹی کے لیے بھی کام کر رہا ہے. جس دن ہم نے اس کا شیرازہ بکھیر دیا پاکستان ختم ہو جائے گا. صاحب اس ادارے کے خلاف جو پروپاگنڈا کیا جاتا ہے، ایک نعرہ لگایا جاتا ہے، اس کے اوپر کارروائی کیوں نہیں ہوتی؟ دیکھیں نا بدقسمتی یہ کہ یہ اس میں بھی بہت سارے لوگ شامل ہیں نا، پردہ نشینوں کے پھر اس میں بھی نام آ جائیں گے کہ اس ادارے کے خلاف کام کرنے والے جو کچھ ایکس مطلب جو لوگ ہیں، ریٹائر لوگ جو ہیں، وہ بھی اپنی رنجشیں نکالنے کے لیے اس قسم کی گفتگو مطلب سوشل میڈیا پہ بھی کرتے ہیں بلا وجہ. ٹھیک ہے نا. اور جب کبھی ہم میرے جیسا بندہ ان کو کہہ دینا کہ احسن صاحب تسی تو ریٹائر ہو گئے، تھوڑے 2 بچے ہیگے ہے، تسی باہر کیوں بھیجتے دوویں، کینیڈا تے امریکہ کیوں بھیجے ہوئے ہیگی ہے؟ بدقسمتی ہے وہ آگے سے بہت عجیب جو جواب دیتے ہیں، میں یہاں پبلک کے سامنے نہیں بتا سکتا. میری کچھ کل لوگوں سے بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہ رہے، حالانکہ وہ بھی ریٹائر ہیں، اداروں سے ریٹائر ہیں، بڑی پوسٹ پہ ریٹائر ہیں. وہ جو بات نہیں کرنا چاہتے اچھی بات ہے، وہ نہیں بات کر رہے. ٹھیک ہے نا. وہی بات جس طرح میں نے عرض کیا کہ ہمیں مطلب انتظار کرنا چاہیے کہ ادارہ کیا فیصلہ کرتا ہے اور اس کے بعد ٹھیک ہے اس کو بھول جائیں آپ کہ ادارے نے اگر کسی کو گلٹی پایا ہے اور اس کو سزا دے دی ہے تو دے دی، ختم بات. کیا اس ملک میں دوسرے لوگ جو جرم کرتے ہیں کیا ان کو پھانسی نہیں ہوتی؟ کیا دوسرے لوگ جو ظلم کرتے ہیں کیا وہ گرفتار ہو کے؟ بریک کا ٹائم ہے ناظرین، شامل کرتے ہیں بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے فیض حمید کے حوالے سے اور بڑی کارروائی ہے. بھٹ صاحب فیض حمید تو اب گرفت میں آئی گئے ہیں، اور اگر میں ماضی میں جاؤں تو نواز شریف نے بھی نعرہ لگایا تھا، تو بڑے بڑے نعرے لگائے تھے، بہت برا بھلا کہا تھا، تو ان کے اوپر ویسے کیس تو بنتا ہے اگر دیکھا جائے تو. سیاسی تو بنائیں کیس، کیا فرق پڑتا ہے؟ کیس بنائیں، مطلب اگر آپ کا مطلب آئینی اجازت دیتا ہے تو ان کے خلاف کارروائی کریں. خان صاحب نواز شریف صاحب کے ساتھ تو بہت ساری کارروائیاں ہونی چاہیے تھی، لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ NRO دے کے اس کو بھیجتے رہے. آپ نے 2 دفعہ ٹرکوں کے ٹرک جہاز میں بھر کے جو ہے وہ اس ملک کا سرمایہ جو ہے وہ باہر بھیج دیا. بھئی کیوں بھیجا آپ نے؟ ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے جنہوں نے NRO کیا، ان کے خلاف تو ہونی چاہیے ہی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے نا. کیونکہ آواز اٹھانے والے آپ لوگ یا مطلب میڈیا، آپ سے سوری، میڈیا یا عوام پیپلز پارٹی پر یا زرداری صاحب پر تو الزام لگا دیتے ہیں کہ جی ہمارے اثاثے مطلب سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں پڑے ہیں، دبئی میں پڑے ہوئے ہیں. کیا کبھی آپ نے ہمیں کوئی 1 روپیہ باہر لے جاتے دیکھا؟ یہ تو ٹی وی کے چینلز پہ مطلب سکرینوں پہ پوری دنیا نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب کے جناب گھر سے مطلب جو ہے وہ پیٹیوں کی پیٹیاں بھر کے اندر سامان کیا تھا، وہ کیا رضائیاں لے کے گئے تھے، وہ گدے لے کر گئے تھے، وہاں رضائیاں اور گدے چاہیے تھے. اقتدار میں آتا ہے تو وہ اپنا ہاتھ دکھاتا ہے. کریں ان کے خلاف کارروائی. آپ نے دیکھا کہ شاید میں نے بھی دیکھا، وہ سچ ہے وہ جھوٹ ہو اللہ تعالیٰ جانتا. جو ہمارے سامنے جو چیز ہے جو میڈیا نے چلائی، ہم نے دیکھا، اس کو رپورٹ کیا. جو ماڈل پیسے لے کے جا رہی تھی، ڈالر لے کے جا رہی تھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ آصف علی زرداری کے پیسے ہیں یہ. جیسے آپ نے کہا کہتی تھی تو پھر اس کو پکڑ کے سزا کیوں نہیں دی؟ اور زرداری صاحب کو مطلب اگر کہیں ملوث تھے تو سامنے کیوں نہیں لے کر آئے؟ آپ کی عدلیہ کا کام ہے نا یہ تو. ٹھیک ہے نا. میرے کہہ دینے سے یا آپ کے کہہ دینے سے ہم میں سے کوئی ایک ملزم تو ہو سکتا ہے، مجرم تو نہیں بن سکتا. اس کے بعد شازیہ مری دیکھ لیں آپ، ڈالر نکلے، پورا ایک کمرہ فل ہوا ہوا تھا. وہ کہاں ہے؟ شازیہ مری کے ڈالر نکال دیے. ٹھیک ہے نا. اور وہ جو ہمارے ایک اسپیکر تھے مطلب سندھ اسمبلی کے، میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا، ٹھیک ہے نا، ان کے گھر سے بھی اسی طرح کہ جی سونے کے اینٹیں اور پہاڑ نکال دیے. بھئی اگر سونے کی اینٹیں اور پہاڑ نکال دی ہیں تو وہ اسٹیٹ بینک میں تو جمع کراؤ. وہ کہاں ہے؟ اگر آپ نے وہ اسٹیٹ بینک میں وہ نکالے تھے اور وہ غیر قانونی تھے اور وہ جمع نہیں کروائے آپ نے اسٹیٹ بینک میں، تو کون مجرم ہے؟ اور ان کو آپ نے سزا نہیں دی تو وہ کون مجرم ہے؟ ایسی چیزیں کون وائرل کرتا ہے بعد میں پھر چھپی جاتی ہیں منظرہ پر؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کی حکومت تو نہیں تھی جس وقت ان کے گھروں سے نکلی. شاہوانی صاحب تھے ایک سندھ اسمبلی میں، ٹھیک ہے نا، ان کے گھر سے بھی ایسے لاکھوں ڈالر نکالے گئے اور ارباں روپے کا سونا نکالا گیا. وہ کہاں گیا سونا؟ تو بھائی وہ سونا اگر غلط تھا تو ان کو بھیج دیں،
اسٹیٹ بینک میں کہ یہ قومی دولت ہے، قوم کے خزانے میں جمع ہو گئی اور ان لوگوں نے کرپشن کی تھی اور ان کو ہم سزا دے رہے ہیں. آپ کیوں نہیں دیتے؟ شازی عمری صاحب آج پھر قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، آپ نے کیوں بننے دیا ممبر؟ آپ سزا دیتے ہیں نا ان کو. لیکن اگر آپ ان کو سزا نہیں دے پائے تو اس کا مطلب کہ وہ بے گناہ ہیں. تو بے گناہ لوگوں پر مطلب پراپیگنڈا کرتے رہے، پراپیگنڈا کرنے سے تو کچھ نہیں وہ ہوگا. جو ویڈیوز وغیرہ آئی تھی وہ فیک تھی ساری. میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ وہ کیسے بنائی گئی تھی؟ کسی نے اپنی جیب سے نکال کے، وہ قومی خزانے سے نکال کے رکھ دیا تھا یا ان کے گھر سے برآمد ہوا تھا؟ مجھے تو نہیں پتا، نہ میں وہاں موجود تھا. یہ تو ان لوگوں کو چاہیے. میں قوم کی طرف سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ اگر وہ شازیہ مری صاحبہ کے گھر سے پیسے نکالے تھے انہوں نے، وہ اسپیکر جو سندھ اسمبلی کے گھر سے نکالے تھے یا شاوانی صاحب کے گھر سے نکالے تھے، تو وہ پیسہ کدھر ہے؟ وہ سونے کی اینٹیں کدھر ہیں؟ ہمارے ملک میں تو کوئی ریل چلتی نظر نہیں آئی ان سونے کی اینٹوں پر بنی ہوئی. اچھا فیض صاحب تو اندر ہیں ہی صحیح، باجوہ صاحب کی گرفت میں آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ باجوہ صاحب کو کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. مجھے بتائیں یہ کہاں کا قانون ہے کہ آپ کا ایک افسر جو ہے آج ریٹائر ہوتا ہے 2 گھنٹے کے بعد جناب وہ ملک سے باہر چلا جاتا ہے؟ سر کیوں کیا جائے؟ اس کو قانون کیوں نہیں بنایا جاتا؟ کیوں نہیں ان کے خلاف کارروائی ہوتی؟ ایسی ہونی چاہیے جیسے ریٹائر ہو تو پاکستان میں آپ رہے ہیں. پاکستانی قوم کا تو یہ مطالبہ ہے، ہر بندہ یہ بات کرتا ہے، چاہے وہ ہمارا چیف جسٹس ہو، ادھر ریٹائر ہوتے ہیں، بریف کیس اٹھایا جناب آپ باہر چلے گئے. یہ کیا بات ہوئی؟ ادھر آپ کا چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے ریٹائر ہوتا ہے، جا کے کوئی آسٹریلیا میں جزیرے خرید لیتا ہے، کوئی امریکہ اور کینیڈا میں جا کے جائیدادیں بنا لیتا ہے. اور بھائی یہ تو ہمارے قومی راز ہیں، یہ تو ہماری جو سپر قسم کے کمپیوٹر ہیں یہ کہ جن کے پاس قوم کے سارے یہ دماغ ہے قوم کا. اگر یہ باہر کسی ایجنسی کے قابو آ جائیں اور وہ ان سے اگلوا لیں تو پاکستان کی انٹیگریٹی کہاں جائے گی؟ پاکستان کی سیورنٹی کہاں رہے گی؟ سب کچھ ختم ہو جائے گا. کیا یہ تشدد برداشت کر پائیں گے؟ یا خدا نہ خواستہ اگر وہ مطلب یہ ان کو لالچ دے دیا جائے، ٹھیک ہے نا، تو یہ کب تک سٹینڈ لے سکیں گے؟ تو میری یہ گزارش ہے کہ ہمارے ملک کو، قوم کو، ہمارے یہ دیکھیں ہماری جو پارلیمنٹ ہے اس کو بھی اس پر ایسا کام کرنا چاہیے. دیکھیں یہ قانون اس وقت بنیں گے جب اس ملک میں صحیح طور پر منصفانہ انتخابات ہوں گے اور میرے اور آپ کی کلاس کے لوگ اسمبلیوں میں جائیں گے. جب تک یہ پیسے والے سرمایہ دار، صنعت کار، جاگیردار لوگ جو ہیں اسمبلیوں کے اندر قابض رہیں گے، اس ملک میں نہ کوئی تبدیلی آئے گی، نہ اس ملک کے عوام کی کوئی بہتری ہوگی. یہ سب نعرے ہیں کسی بھی پارٹی کے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس ٹائم کون چلا رہا ہے ملک؟ ملک تو جو آپ کو پتہ ہی ہے جو بھی چلا رہا ہے. جب سے پاکستان بنا ہے کون چلا رہا ہے ملک میں؟ اس وقت مارشل ہی رہا نا، ٹھیک ہے نا. تو وہ غلط ہے نا. مطلب میری تو یہ استدعا ہے ہمارے اداروں سے کہ بھائی خدا کے لیے مہربانی فرمائیں، آپ اپنا کام کیجئے. اور آپ اپنا کام بہت اچھا کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں. کی جاتی ہے، میڈیا ٹاک کی جاتی ہے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، دور سے سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، سیاستدان اپنا کام کریں، ہم نے اپنا کام کرنا ہے. دوسرے دن وہ پھر آ جاتے ہیں. کیا وجہ ہے سر؟ دوسرے دن وہ پھر آ جاتے ہیں چہرہ بدل کر، یا دوبارہ یا کسی اور پارٹی کا نام لے کر آ جاتے ہیں. ان کے خلاف کارروائیاں کیوں نہیں ہوتی؟ اگر وہ سیاست سے ریٹائر ہو گئی ہیں تو گھر بیٹھ جائیں. اور اگر سیاست سے ریٹائر نہیں ہوئے تو بھائی پھر جو انہوں نے جرائم کیے ہیں سیاسی طور پر، اگر وہ آپ کے پاس ثبوت بھی تھے، سارا کچھ تھا، تو پھر آپ ان کو سزا دیں. اس ملک کو، قوم کا جو لوٹا ہوا سرمایہ وہ کسی کے پاس بھی ہو، چاہے میرے پاس ہو یا آپ کے پاس ہو، اس کو جو ہے قومی خزانے میں آنا چاہیے. فیض حمید صاحب کو میں کہہ رہا ہوں جیل میں ہیں تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ دیکھیں اس کا نہیں، میں نہیں سمجھتا اس کا فائدہ نون لیگ کو یا کسی سیاسی جماعت کو ہونا چاہیے. دیکھیں یہ ایک سسٹم کے بنیادی اصولوں کے مطابق کام ہو رہا ہے کہ اگر کسی پر کوئی الزام لگا ہے اور وہ گرفتار ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی بات ہے. ٹھیک ہے نا. اس لیے اچھی بات ہے کہ اس کے خلاف بہت سارے شواہد آپ کے پاس موجود ہیں، ٹھیک ہے نا، اور آپ اس کے خلاف انکوائری کر رہے ہیں اور اس کے خلاف جو بھی فیصلہ ہوگا وہ بات کی بات ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن کم از کم یہ تو ہے نا کہ اگر کوئی کام غلط کرتا ہے تو آپ اس کے خلاف کارروائی بھی کرتے ہیں. تو یہ تو ہونا چاہیے. یہ انصاف کے بنیادی اصولوں کے مطابق ہے. چاہے وہ فوجی ہو، سویلین ہو یا جج ہو، جو بھی غلط کرے اس کو پکڑیں. تحریک لبیک کے ساتھ جو ان کے تعلقات تھے، تو تحریک لبیک کے جو اس ٹائم ہیں جو سربراہ ہیں، کیا وہ بھی گرفت میں آ سکتے ہیں؟ میرے خیال میں آنا چاہیے. اگر ان کو بھی آگے اگر انکوائری ہونی چاہیے. میں تو یہ کہوں گا کہ بھائی آپ جو دنوں دن راتوں رات جو ہے اتنی بڑی پارٹی بنا لی ہے آپ نے، ٹھیک ہے نا، آپ تو نکلے تھے اس ملک میں تبدیلی کے لیے. کیا تبدیلی لے کر آئے آپ؟ کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ ہم پیروکار نہیں ہیں؟ کیا آپ پیروکار نہیں ہیں؟ اس ملک کی جو اکثریت یہ آبادی ہے وہ تو الحمدللہ مسلمان ہے اور اکثریت سنی ہے. تو یہ ہمیں نعروں میں کیوں الجھاتے ہو بھائی؟ آپ ایک نعرے کی بنیاد پر سامنے آتے ہو تو اس نعرے کی بنیاد پر پھر تبدیلی کی، اصل تبدیلی کی بات کرو.
دیکھیں نا آج جو لیڈر بنتا ہے اس کے اثاثے تو آسمان کی بلندیوں کو چھو لیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا, ہم اور آپ جو ہے بھوکے مرنے لگ جاتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ کبھی اس پہ بھی کبھی سوچا ہے؟ کبھی آپ اس پہ بھی ٹاک شو کریں, بلائیں لوگوں کو, اور کو بھی بلائیں, آپس میں مباحثہ کروائیں, دانشوروں کو بلائیں, طالب علموں کو بلائیں, مزدوروں کو بٹھائیں اپنے ساتھ, مزدور کا بھی حال پوچھیں کہ تمہاری کیسے گزر ہو رہی ہے. نہیں اب تو وہ کہتے ہیں کہ جی مہنگائی تو بہت نیچے آ چکی ہے, 70% مہنگائی نیچے آ چکی ہے, ختم ہو گئی مہنگائی. تو اس کا فیصلہ تو آپ خود کیجئے, کتنی مہنگائی کم آ گئی ہے. آپ کی وزیر اعلیٰ کہتی ہیں. وزیر اعلیٰ کو کہنے سے ہم روک تو نہیں سکتے, ان کا بنیادی حق ہے, جمہوریت حق ہے ملک میں, وہ کہتی رہیں. آپ بتائیں, آپ کے گھر کا بجلی کا بل جو ہے وہ کم ہو گیا, آپ کو جو ہے دودھ اچھا اور سستا ملنے لگ گیا, آپ کو آٹا سستا ملنے لگ گیا. پیپلز پارٹی نے یہی کہا تھا کہ ہم ہی فری بجلی دیں گے, ویسے کہا تھا پیپلز پارٹی نے بھی. وہ کہا تھا نا, پیپلز پارٹی کی حکومت ہی نہیں آئی. پیپلز پارٹی کی حکومت آتی تو پھر بلاول صاحب نہیں حکومت لی نہیں کہ آئی نہیں, ہم نے نہیں لی. وجہ اس لیے نہیں لی کہ ہم عوام کی طاقت سے آنا چاہتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی اکثریت نہیں تھی اسمبلیوں میں, ہماری اکثریت تھی سندھ میں, ہماری اکثریت تھی سندھ میں. آفریں کیا ہے, آفریں تو میں بھی آپ کو بھی کر سکتا ہوں کہ میں آپ کو وزیر اعظم بناتا ہوں. آپ وزیر اعظم بن سکتے ہیں؟ نہیں بن سکتے نا, نہ میں بنا سکتا ہوں. تو اگر ایسے بننے سے اور بنانے سے بن رہے ہیں تو پھر ملک و قوم کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. نہیں اگر اس میں ہوتی ہیں نا, پھر نہیں وہ اسی لیے ہوتی ہے نا کہ اس ملک کی آئینی جو حکومتیں ہیں وہ ملک و قوم کے عوام کے ووٹوں سے نہیں بنتی. اگر ملک و قوم کے مزدوروں کے, کسانوں کے ووٹوں سے بنے, دانشوروں کے ووٹوں سے بنے, تو کوئی دانشور, کوئی مزدور, کوئی کسان بھی اسمبلیوں میں پہنچ جائے. لیکن آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہاں بھئی پٹی صاحب تھوڑے ووٹ تو نکلنے گئے 16, تو 17 نہیں نکلتے یا 14 نہیں نکلتے. ویسے بانی پی ٹی آئی کے آنے سے ایک فائدہ ہوا ویسے کہ ایک شعور آ گیا, اور اب لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ ہمارا جو ووٹ ہے یہ کہاں پہ جاتا ہے, اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے. یہ تو پہلے بھی پتا تھا لوگوں کو, نہیں پتا تھا. نہیں بالکل پتا تھا. میں ایک سیاسی کارکن ہوں, میں 8 سے 20 سال پہلے بھی یہ جانتا تھا. یہاں سے سٹارٹ کریں گے بٹ صاحب, بریک کا ٹائم ہے. ناظرین شامل کرتے ہیں بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی ووٹ کی کہ آپ کا ووٹ کہاں پہ جاتا ہے. بٹ صاحب اس ٹائم تو سب کو پتہ چل چکا ہے کہ جو ہمارا ووٹ ہے اس کی اہمیت کیا ہے اور کون جیتے ہمارے ووٹ سے. پہلے ہمیں کسی کو پتہ نہیں تھا. نہیں دیکھیں, اب پچھلے الیکشن جو تھے وہ بھی تو مطلب میں کچھ سال پیچھے چلا جاؤں اگر, تو کچھ سال پیچھے چلا جاؤں میں اگر, تو آپ یہ دیکھیں کہ 1988 میں کیا ہوا. جنرل ضیاء الحق صاحب جب طیارے کے حادثے میں ہلاک ہو گئے, ٹھیک ہے نا, چلیں کچھ لوگ ان کو شہید کہہ دیتے ہیں اور ہم بھی کہہ دیتے ہیں چلے شہید ہوئے, کیونکہ بحیثیت مسلمان جو بھی ہوا, ٹھیک ہے نا. تو 88 میں کیا ہوا, پاکستان پیپلز پارٹی محترمہ بینظیر بھٹو ایک پوری بھرپور قوت کے ساتھ پورے ملک میں اکثریت کے ساتھ سامنے آتی ہیں. پنجاب میں بھی پیپلز پارٹی کی قومی اسمبلی کی سیٹیں کم نہیں ہوتی, لیکن صوبائی اسمبلی میں کیا ہوتا ہے, اس کے بعد کیا ہوتا ہے, 90 میں کیا ہوتا ہے, 93 میں کیا ہوتا ہے. آج تک 70 کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کو پنجاب میں حکومت بنانے کا موقع نہیں دیا گیا. پنجاب میں ہمیشہ پیپلز پارٹی کو ہروا دیا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک نہیں چرایا جاتا؟ کیا پنجاب میں پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک نہیں چرایا جاتا؟ ووٹر ہے پیپلز پارٹی کا, بالکل ووٹر ہے پیپلز پارٹی کا. پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹر. آپ مجھے بتائیں, کسی ایم پی اے کے یا ایم این اے کے 400 یا 600 ووٹ نکلنا یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے. یہ ممکن ہے کہ ایک صوبائی اسمبلی کے حلقے میں 200 پولنگ سٹیشن ہیں, سب جگہ پر آپ کے پولنگ ایجنٹ بھی موجود ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ہر گلی محلے میں پیپلز پارٹی کا ورکر موجود ہے, پیپلز پارٹی کا ووٹر بھی موجود ہے, اور وہ ووٹ ڈالنے نہیں آیا, سارے ووٹ وہ کسی اور کو ڈال دیے. پھر یہی تو وجہ ہے نا کیوں ہار گئی. آپ کے سامنے زور لگایا, آپ کے سامنے ہے کہ جو لوگ الیکشن کرواتے ہیں, چاہے وہ ان کا تعلق اسٹیبلشمنٹ سے ہو, چاہے جوڈیشری سے ہو, چاہے مطلب بیوروکریسی سے ہو, یہ لوگ خوفزدہ رہتے ہیں ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کی عوامی مقبولیت سے. کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی, ایک بات یاد رکھیں, جب بھی برسر اقتدار آتی ہے عوامی مفادات کے لیے پالیسیاں بناتی ہے, مزدوروں اور کسانوں کی بھلائی کے لیے اقدام ہوتے ہیں, طالب علموں کے لیے کام ہوتے ہیں, خواتین کے حقوق کے تحفظ کی بات ہوتی ہے. لیکن جیسے ہی پاکستان پیپلز پارٹی برسر اقتدار نہیں رہتی تو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو بہتر اقدامات کیے ہوتے ہیں اس کو بھی آپ وینش کرنے کی سازشیں ہوتی ہیں. آپ مجھے بتائیں, سندھ میں بات ہوتی ہے کہ جی سندھ میں مطلب
سندھ میں جو ہسپتال بن گئے ہیں، کیا پاکستان کیا بلکہ تیسری دنیا کے دیگر ممالک میں بھی اس طرح کے ہسپتال موجود ہیں، چاہے وہ کڈنی کے ہوں، چاہے لیور پینے ہارٹ کا کے صاف ہوں، پانی ٹھیک ہے نا؟ ابھی تک سندھ میں نہیں ہے، عوام رو رہی ہے اور اس کے خریدنے پہ مجبور ہے عوام صاف پانی. ہاسپٹل نہیں ہے، لوگ مر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاسپٹل مان ہے ہی لی آپ نہیں. کی بات، یہ بھی تو دیکھیں نا سر آپ. آپ کی بات مان لی. اب مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے، کیا لاہور کے اندر، پنجاب کے اندر آپ کو صاف پانی مل رہا ہے؟ سر میں کہتا کیا ہوں شیخو لاہور پورہ کے اندر بہت پانی مل بہتر رہا ہے، ہے؟ لاہور بہت کیا بہتر ہے، بہاولپور میں کراچی مل کی رہا ہے؟ نسبت لاہور بہت کیا بہتر ہے. رحیم یار خان میں مل رہا ہے؟ کیا راجن پور میں مل رہا ہے؟ محترم 75% آرسینک ہے ہمارے پینے کے پانی میں. ہمیں پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے پنجاب میں. تو سر کس نے ٹھیک کرنا ہے اور سسٹم؟ سندھ میں تو آر او پلانٹ کے ذریعے، سب کو آر او پلانٹ کے ذریعے، وہی کہہ رہا آر او ہوں نا، پلانٹ کے سب کو ذریعے سیٹ تھر میں پانی دیا جا رہا ہے، سیٹ ہمیں مل جائے، صاف پانی اقتدار مہیا ہمیں مل جائے، سارا کچھ ملے، اس کی یہاں بات نہیں سوچتے ہے، ہی کوئی نہیں ہے یہاں سر. مہیا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیا آپ پانی خرید کر نہیں پیتے؟ بالکل خرید کے پیتا ہوں. تو پھر آپ کیسے سندھ کو قابل الزام ٹھہراتے ہیں؟ آپ پنجاب کی بات کیوں نہیں کرتے میرے ساتھ؟ آپ مجھے بتائیں، کیا کے پی کے میں، کیا سوابی میں، کیا پشاور میں، کیا مردان میں پانی ملتا ہے لوگوں کو؟ وہاں بھی تو 8 سال سے بلین ٹری لے کر بنا رہے تھے نا، منصوبے لے رہے تھے. کیا وہاں پہ کلائمیٹ چینج ٹھیک ہو گیا؟ کیا وہاں پہ گلوبل وارمنگ کم ہو گئی؟ تو سارے کس نے ٹھیک کرنا ہے، وہی سوال ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہمارے حکمرانوں نے کر دیا جو برسر اقتدار ہیں. تو الزام صرف آپ پیپلز پارٹی کو سندھ کی حکومت کی بنیاد پر دے دیتے ہیں. اس ٹائم پیپلز پارٹی اور نون لیگ رہی نا گورنمنٹ میں، پی ٹی آئی تو اب بھائی 2-3 سال رہ کے چلی گئی. سارے الزام پیپلز پارٹی کو آپ نے حکومت کر دی. پیپلز پارٹی کہتی ہے جی پی ٹی آئی نے بیڑا غرق کر دیا، نون لیگ کہتی ہے جی پی ٹی آئی نے بیڑا غرق کر. وہ تو 2-3 سال حکومت رہی، جتنے بھی رہی ہے ان کی. کیوں پہنچ گئے؟ 5 سال پورے انہوں نے کیے ادھر، پہلے پورے کے پی کے میں، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد پنجاب میں بھی وہ برسر، وہ جو عثمان بزدار صاحب تھے، آپ ان کو جانتے ہیں؟ پھر آپ مجھے بتائیے وہ کیا تھے؟ کیا میرے جتنا جانتے ہوں گے؟ کہ کیا میرے گھر میں جو افراد ہیں ان کی رشتہ داریاں عثمان بزدار کے ساتھ ہیں؟ آپ میرے جتنا جانتے ہیں؟ کیا بتائیں مجھے. نہیں آپ جانتے ہو کہ میں جب وزیر اعلیٰ بننا اس ٹائم میں دیکھا. تو انہوں نے کیا ترقی کی پاکستان میں؟ ترقی معکوس کی. فرہ گوگی صاحبہ جو یہاں پر آئیں، ٹھیک ہے نا، ایک 55 سالہ پیرنی جو ہے اپنے 72 سال کے مرید سے اٹھ کے شادی کر لیتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے، میں اس پہ بات نہیں کرتا. لیکن ہمارے معاشرے کی کچھ اخلاقیات تو ہیں. آپ کیا درس دے رہے ہیں اس قوم کو؟ میرا سوال ہے اس ملک کی بیٹیوں کو کیا سبق دے رہے ہیں؟ اس ملک کے بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں آپ؟ غزہ میں دیکھ رہے ہیں آپ، اتنی بربریت ہو رہی ہے وہاں پہ، لوگ مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، اس کے اوپر آواز کیوں نہیں اٹھائی جاتی؟ شام میں دیکھ لیا اب سارا کچھ ہو رہا ہے. شام میں کیا ہو رہا ہے؟ شام میں امریکی عشیر بات پر داعش نامی تنظیم جو ہے وہ نام بدل کر آ گئی ہے وہاں پر سبوتاج کرنے کے لیے. جو لیبیا میں ہوا، جو عراق میں ہوا، جو فلسطین کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور ایسی ہی باتیں آپ کا سوشل میڈیا اور آپ کی عوام جو ہے وہ پاکستان کے بارے میں بھی کر رہے ہیں. یہ تو الحمدللہ پاکستان پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. ہمارے ملک کی فوج بھی اچھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جتنا مرضی مطلب اس پہ تنقید کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں پیپلز پارٹی جب تک تھی تو پیپلز پارٹی کے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے تو مسلم امہ کے نام سے ایک پلیٹ فارم بنایا. اس مسلم امہ میں کون تھے؟ حافظ الاسد تھے شام کے صدر، رضا شاہ پہلوی تھے، شاہ فیصل تھے، یاسر عرفات تھے، کرنل قذافی تھے. ان سب کا کیا انجام ہوا ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ؟ ٹھیک ہے نا؟ کیا ان میں سے کوئی طبعی عمر پوری کی کسی نے؟ سب کو شہید کر دیا گیا سازش کے تحت یا گلوٹن کر دیا گیا. سر دیکھیں جماعت اسلامی باہر نکلی اور حق کے لیے ریلی نکالی، ان کو گرفتار کر لیا گیا. بعد میں جماعت اسلامی والوں کی کیا بات کرتے ہیں؟ جماعت اسلامی والے تو ہمیشہ پاور پولیٹکس کی جو ہے ایک بی ٹیم رہے ہیں اور یہ پریشر گروپ کے طور پہ کام کرتے ہیں. میں تو اس کو جماعت مانتا بھی نہیں ہوں. جہاں مطلب پریشر کہیں کریٹ کرنا ہو تو جماعت اسلامی کو لے آئیں آپ. کیا کیا جماعت اسلامی نے؟ ان کی جو اسٹوڈنٹ تنظیم تھی انہوں نے کالجوں یونیورسٹی میں کیا کیا؟ آپ کے زمانے میں تو کالجوں میں وہ سیاست نہیں رہی. میں وہ شخص ہوں، نوجوان ہوں کہ میرے زمانے میں اسٹوڈنٹ یونین کا آخری ٹینیور تھا. 1991 میں یونیورسٹی سے نکلا، ٹھیک ہے نا؟ جماعت اسلامی کی جمعیت کو ہم نے دیکھا ہے. یہاں لاہور میں، میں بہاولپور سے تعلق رکھتا ہوں، لاہور میں انس چودھری 7 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا. حافظ سلمان بٹ نے اس کی باندھ کے رگیں کاٹ دی تھیں نوجوان بچے کی، غریب کا بچہ تھا وہ. یہ اسلام سکھاتا ہے آپ کو؟ کس نام کی جماعت اسلامی؟ صرف دہشت گردی پھیلانے کے لیے کراچی میں مطلب آپ بدماشی کرنے کے لیے سامنے آ جاتے ہیں.
نہیں وہ تو کہتے تھے ہمارا مینڈیٹ چوری کی ہے پیپلز پارٹی نے. مینڈیٹ چوری ہوتا تو پھر عوام سڑکوں پہ نہ آ جاتی. جو سارا کام ہے وہ جماعت اسلامی نے کروایا. کہاں جماعت اسلامی نے کروایا؟ کہنے کی باتیں ہیں نا. جو ان کے وہ ایک نعمت اللہ صاحب تھے, بڑی تعریفیں ہوتی ہیں نعمت اللہ صاحب کے کارنامے یہاں بیان کرنے لگ جائیں تو یہ پروگرام کا وقت ختم ہو جائے کہ انہوں نے کراچی کو کتنا نقصان پہنچایا. ضیاء الحق کا مارشل اللہ تھا نا. بالکل سر, ٹھیک ہے نا. پیپلز پارٹی کو ایک سائڈ پہ کرنے کے لیے, پیپلز پارٹی کو ایک سائڈ پہ کرنے کے لیے نعمت اللہ صاحب کو آگے لیا. شروع ہوئی ہے, کس طرح اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ خالی مذمت کرنے سے, بیان نہیں, اس کے لیے تو میں تو سمجھتا ہوں دیکھیں بدقسمتی ہے کہ نہ تو پاکستان کی مطلب جو موجودہ قیادت ہے وہ اتنا مطلب آگے سٹیپ فارورڈ لے رہی ہے, نہ مسلم امہ کے پاس کوئی اور بڑی قداور شخصیت ہے جو ان تمام عالمی قوتیں جو مسلمان ہیں ان کو اکٹھا کر سکے, ان کے ذرائع کو اکٹھا کر سکے. جس طرح بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ مسلم امہ کے ذرائع ایک اسلامک بینک کی صورت میں ہم اپنے پاس اکٹھے کریں گے اور یہ ہم غیر مسلموں کو ان کی طاقت بڑھانے کے لیے نہیں دیں گے. کیا ہوا؟ بی سی سی آئی بینک بنایا گیا. شہباز سے آواز کیوں نہیں اٹھاتا پھر؟ یہ بھی ان کی کمزوری ہے, اٹھانی چاہیے ان کو, ان کی اٹھانی چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی تو پہلے بھٹو صاحب کی قیادت میں بھی اٹھاتی تھی, بینظیر صاحبہ بھی زور لگاتی رہیں, بلاول صاحب یا زرداری صاحب ہیں وہ بھی اس کی بات کرتے ہیں, لیکن ایک آئینی صدر کیا کر سکتا ہے؟ آئینی صدر تو اسلامی کانفرنس نہیں بلا سکتا. بالکل ٹھیک ہے نا. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو ایک سٹیپ فارورڈ لینا چاہیے. یہ فوری طور پہ مسلم امہ کو اکٹھا کریں, آئیں سامنے آئیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, آپ کو موقع دیا اور ابھی تک کوئی بیان نہیں ہے, خالی بیان دے دیتے ہیں, اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں. اتنا سا ملک ہے اسرائیل, ٹھیک ہے نا, ہمارے ماڈل ٹاؤن میں پورا ہو جائے گا شاید. اتنا چھوٹا ملک ہے وہ, اور وہ آپ کو ناکو چنے چبائے پھر رہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ ہیں. کل ایک مسجد میں بیٹھے بات ہو رہی تھی نمازیوں کے حوالے سے کہ جی نیتن یاہو کو کسی نے کہا کہ مسلمان بہت اکٹھے ہو رہے ہیں, بڑے نمازی بڑھتے جا رہے ہیں ان کے مسجدوں میں. اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا ان کی فجر کی مسجد نماز میں جمعہ کی نماز جتنا رش ہوتا ہے؟ اب آپ خود فیصلہ کیجئے. بدقسمت یہ ہے کہ وہ مسجد جو بھری ہوئی ہوتی ہے اس کی 2 صفیں پوری نہیں ہوتی. بالکل. تو یہ جب تک مسلمان اپنے دین پر قائم نہیں ہوتے, عمل نہیں کرتے, تو یہ یہودی اور نصرانی قوتیں جو ہے وہ ہم پہ حاوی رہیں گی. یہ تو پاکستان کے اوپر بھی ہو سکتا ہے ایسا, کل تو ہمارے اوپر آفت آ سکتی ہے. اگر ہم دیکھیں گے باہر کے ہمارے باہر والے ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں. اگر ہم ہمت اور حوصلے سے کام نہیں لیں گے, دانش مندی کا مظاہرہ نہیں کریں گے, تو یہ برا وقت تو کسی پر بھی آ سکے گا. جو بیوقوفی کرے گا وہ بھگتے گا. آپ مسلم امہ کو مضبوط کریں. جو ایٹم, اب تو ہمارے پاس 2 ایٹمی ملک ہیں, پاکستان بھی ہے, ایران بھی ہے. کیوں نہیں ڈرتی باقی قوتیں ہم سے کہ ہم بھی تو ان پر ایٹم بم مار سکتے ہیں؟ ہم انہی کے بموں سے ڈرتے رہیں کہ اسرائیل جو ایٹم بم مار دے گا؟ ہمارے پاس بھی تو ہے. اسرائیل مارے گا تو شاید مسلمانوں کی اتنی سے تعداد تباہ ہوگی, لیکن پاکستان یا ایران جو ہے اس طرح کی کارروائی اس کے خلاف کریں تو یہودی نسل ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے بٹ صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے. ناظرین, آپ نے بٹ صاحب کی باتیں سنی, اور فیض حمید کا اس ٹائم جو ٹرائل ہے وہ جاری ہے, اور وقت بتائے گا کہ یہ اب باہر نکل پائیں گے یا نہیں. تو ناظرین, مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.